بولے نہیں پوچھا. کیوں؟ وہ پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. میں تو آج ابھی عصر کے بعد کس مسجد میں تھے عبدالغفار بھائی؟ ہم ہاں نورانی مسجد، بہت نور تھا وہاں ماشاءاللہ، چمک رہی تھی پوری. تو میں وہاں مولوی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پوچھا تمہاری تنخواہ کیا ہے؟ تو بولے بڑے آہستہ سے 8,000 9,000 10,000. تو جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا ہی، گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. 10,000 میں پورا حدیث سنا دے. ہاں اب وہ اپنے بچوں کو پالے گا کہ صبح شام سیرت النبی پڑھ کے آپ کو روز رات کو رسول اللہ کی زندگی کے ایک پہلو کو بتائے گا. میرے پاس جب محکمہ آیا مولویوں کی تنخواہ بڑھانے کا پنجاب میں، تو جب تنخواہ بڑھانے کی بات آئی، جب آرڈر کیے تو جتنے دنیا دار ممبر تھے وہ رونے لگے. بولے نہیں نہیں عثمان بھائی زیادہ ہو گیا، کم کرو. تو ان میں ایک دنیا دار جو ممبر تھا، میرا دوست تھا وقف بورڈ کا، تو میں نے اس کو بولا کہ یہ جوتی کتنے کی لائے ہو؟ بہت اچھی ہے. تو مجھے کہنے لگا عثمان بھائی یہ تو 22,600 کی ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو میاں، کہ تم کو تو جوتیوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. جوتیوں کی ضرورت. عالم اگر ایسا ہوگا جو اپنے بچوں سے، بیوی کے خرچوں سے بے نیاز ہو جائے گا، ہیں یہ وہ سارے. لیکن جب یہ اپنی دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے نا، روز تمہیں بولیں گے کہ ابن طہائی کو بلاؤ، روز بولیں گے کہ صاحب طبقات کی کتاب لے کے آؤ، یہ کبھی کہیں گے بخاری کی شرح لاؤ، کبھی کہیں گے کتاب المغازی لاؤ، کبھی یہ کہیں گے نسائی کی شرح لاؤ، کبھی یہ کہیں گے ابو داؤد شریف لے کے آؤ. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو پڑھنا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سواری کیسی تھی، کاروبار کیسا تھا، کھیتی کیسے کرنے کے لیے گئے، بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارا، بیٹی کو کیسے عزت دی. لیکن کیونکہ تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ شادیوں میں لٹانے کے لیے ہے، دین پہ خرچ کرنے کے لیے ہے نہیں ہے. جو مسجد زیادہ خوبصورت ہو نا اور اس کے امام کی تنخواہ 50,000 سے کم ہو، تو وہاں ایک چلو کٹوری کا بھی رکھ دو تاکہ اس کے صدر اور ممبر اس میں ڈبکی لگا سکیں. نہال بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ کی. اے بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں جو رسول اللہ نے عطا کیا. ہم اپنے مزاج کا دین بنا رہے ہیں اور اپنے مزاج کے دین میں دشمنی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، ایک دوسرے کی برائی ہے. اور اسلام کا نہ ویژن پتہ ہے کہ ہم تک دین کیوں پہنچا، نہ نماز کا مطلب پتہ ہے کہ کیوں پڑھنی ہے، نہ اس پاجامے کا پتہ ہے جو نیچے ہو جائے تو جہنم میں جانے کا خطرہ کھڑا ہے. سنو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہیلدی تھے، ان کا جو لنگی تھی ڈھلک جاتی تھی. جس دن سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاجامہ نیچا نہیں کرنا، اونچا رکھو، وہ رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ میرا والا جو لنگی ہے وہ اکثر ڈھلک جاتی ہے نیچے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے، مطلب یہ کہ پاجامہ تو اونچا ہی رکھنا ہے. یا رسول اللہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں نا، یہ اکڑ کے چلتے ہیں، کپڑا نیچے کر کے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. فرمایا ہم نے اس لیے کپڑا اونچا کروا دیا، اب ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ان کی گردن کا سریا نکل گیا، اب یہ جھک کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہے. اب ان میں شرم آ گئی،
حیا آ گئی. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں بات کہ اگر کوئی مجھ جیسا مولوی ہو پائجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہو، اپنی بیوی سے لڑتا ہو، اپنے بچوں کے تھپڑ مارتا ہو، اپنے پڑوسیوں سے اس کی بنتی نہ ہو، وہ راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو، وہ کسی روتے ہوئے کو ہنساتا نہ ہو، تو اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب روح کا قتل ہو گیا، روح کا قتل ہو گیا تو پھر مسئلہ ختم. یہ تو اس لیے قانون بنایا کہ آپ میں عاجزی آئے، انکساری آئے. تم تو پجامہ اونچا کر کے بھی اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تو بڑا دیندار ہوں. دیندار نہیں ہے، یہ منافق ہے. نماز فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مان لیا فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک کہتے ہو، لیکن کبھی قرآن بھی پڑھو. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے قرآن پاک؟ فرمایا کہ ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. لفظ متقی یہ کوڈ کیا گیا آیت کے اندر. فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. اور پھر ایک جگہ اور فرمایا قاری صاحب، ارایت الذی، بڑھئے نا، ارایت الذی، یہ آیت اس لیے پڑھوا رہا ہوں، یہ سارے ہی نماز میں پڑھتے ہیں. کیا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یطول ولا یحض فویل لل. فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، خراب ہے ان کی نماز. کس کی؟ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے، جو بدماشی کرتے ہیں، جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، جو گنڈا گردی کرتے ہیں. پتہ یہ لگا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ صرف اللہ کا حکم ہے. یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اچھے بندے بن جائیں. اب نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہے، سب پر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے مولا کریم، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے اور بالخصوص جتنے لوگوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے، جتنے ساتھی یہاں مسلم انتظامیہ کے بیٹھے اور ضلع انتظامیہ میں جن پرشاسن کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، یا اللہ سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، سب کے بگڑے ہوئے کام بنا دے. اے مولا کریم، جتنے لوگ اس اجتماع میں آئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے مولا کریم، یہ مختصر ترین دعا ہے، لیکن یا اللہ آپ سے استدعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما دے، آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرمائے. مسلک کا نام لے کے ایک دوسرے سے لڑنے سے پرہیز عطا فرمائے، ایک دوسرے کا بھائی بن کے، ایک دوسرے کا بازو بن کے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. پورے مہاراشٹر میں یا اللہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو آپس میں پیار محبت سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا